بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ علاقائی جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، بین الاقوامی عدالت کا اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیلی مظالم کے خلاف بین الاقوامی عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ، جسے بعض اوقات عالمی عدالت انصاف کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، ملکوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے۔ جنوبی افریقہ نے بین الاقوامی عدالت سے ایک فوری حکم نامے کی درخواست کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ میں 1948 کے نسل کشی کے کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کئی اشروں سے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں ریاست کے قیام کے فلسطینی موقف کی حمایت کر رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ غزہ فلسطینی سرزمین ہے اور رہے گی۔ امریکہ نے اسرائیلی وزراء کا بیان اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیل کے میزائل حملے میں حماس کے نائب سربراہ صالح العروری سمیت 7 حماس اراکین شہید ہو گئے ہیں۔ العروری کا اسرائیل کے خلاف طوفان اقصی آپریشن میں اہم کردار تھا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے العروری اور دیگر کمانڈروں کے شہید ہونے کی تصدیق کی ہے۔ صالح العروری حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈز کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ وہ 1966 میں مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں پیدا ہوئے۔ وہ 15 سال اسرائیلی جیل میں گزارنے کے بعد طویل عرصے سے لبنان میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ امریکی حکومت نے 2015 میں العروری کو عالمی تقریب کار قرار دیا تھا اور ان کے بارے میں معلومات دینے پر $50 لاکھ کا انعام رکھا ہوا تھا۔ اسماعیل ہنیہ نے حملے کو لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، تاہم کہا ہے کہ شہادتوں سے حماس مزید مضبوط ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ العروری نے اپنے پیچھے مضبوط لوگ چھوڑے ہیں جو اپنے وطن کا دفاع کریں گے۔ فلسطین کی وزارت صحت کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے آج تک اسرائیلی جارحیت میں 21,978 فلسطینی شہید اور 57,697 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے، جبکہ شہید ہونے والوں میں 326 ڈاکٹرز، نرسیں اور میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ صہیونی جارحیت میں 150 ہسپتالوں اور طبی مراکز اور 104 ایمبولینسوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے 30 ہاسپٹل مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ فلسطینیوں کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر صہیونی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی کل تعداد 7,800 سے زائد ہو چکی ہے۔ پرینکا گاندھی کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں ہمارے بچے جشن منا رہے ہیں اور غزہ میں بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بچے جشن منا رہے ہیں اور غزہ میں فلسطینیوں بچوں کو جان سے ہی مارا جا رہا ہے۔ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ PTI کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کر رہا تھا۔ دوران سماعت لطیف کھوسہ کے ساتھ سردار ہونے پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرداری نظام ختم ہو چکا ہے، یہ سردار نواب عدالت میں نہیں چلے گا۔ چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو توہین عدالت کیس میں فریق بنایا ہوا ہے، آپ بتائیں کہ کس نے کیا توہین کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اب آپ تقریر نہ شروع کر دیجیے گا۔ الیکشن مہم کے دوران محسن داوڑ پر فائرنگ ہوئی ہے۔ محسن داوڑ کی گاڑی کے فرنٹ اور سائیڈ شیشوں پر گولیاں لگی ہیں۔
سپریم کورٹ نے مرحوم کاف لیگی رہنما کی جعلی ڈگری پر نااہلی درست قرار دے دی۔ درخواست گزار کے مرنے کے بعد بہتر ہے کہ مقدمہ نہ چلایا جائے، ایسا چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ پی ٹی آئی کے 668 ٹاپ لیڈرشپ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں دستاویزات جمع کروا دی گئیں۔ پی ٹی آئی ویڈیو ثبوت بھی سپریم کورٹ میں دوستوں دوران سماعت پیش کرے گی۔ ملک میں دوستوں پٹرولیم مصنوعات کے استعمال میں کمی ہوئی ہے، فروخت 15% گر چکی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان ہے۔ ملک کے کچھ حصے سردی کی لہر کی لپیٹ میں دوستوں آنے کی مزید توقع ہے۔ ناز بلوچ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے سمجھتے تھے کہ 10 سال اقتدار میں رہیں گے، غلط فہمی 3.5 سال میں ہی ڈھیر ہو گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ دوستوں یاد رہے کہ یہ عورت پہلے پی ٹی آئی میں تھی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ سرتاج عزیز انتقال کر گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے ٹوئٹ کر کے ان کے انتقال کی خبر دی۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اندرونی اور بیرونی۔ بیرون ملک ملازمتیں دوستوں بیورو آف امپلائمنٹ کے ذریعے کیسے حاصل کریں؟ اس وقت تقریباً 1,46,241 غیر ملکی ملازمتیں دستیاب ہیں۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ پاکستان حکومت کا سرکاری پلیٹ فارم ہے جہاں پاکستانی بیرون ملک ملازمتوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کو اپنی مہارت کا شعبہ یا عنوان ٹائپ کرنے یا بیورو کی ویب سائٹ پر دستیاب ملازمتوں کی ایک وسیع رینج میں سے انتخاب کرنے کی ضرورت ہوگی۔ دوستوں صہیونیوں کا خوف اتنا بڑھ چکا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جیتے نہیں تو مشرق وسطی میں رہ نہیں پائیں گے۔ صہیونی حکومت کے ایک وزیر دفاع نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہے کہ ہم اس جنگ میں فاتح نہ ہوئے تو پھر ہمارے لیے مشرق وسطی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو دوستوں ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔